جس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخت نبوت پر بٹھایا گیا، اسی روز شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا تاکہ وہ اوپر کی خبریں نہ سن سکے، اور ان پر شہاب ثاقب برسائے گئے۔ انہوں نے اس نئی صورتحال سے ابلیس کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کوئی نبی مبعوث ہو گیا ہے، تم لوگ سرزمین انبیاء بیت المقدس کی طرف نکل جاؤ اور وہاں سے معلومات لے کے آؤ۔ جنات گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہاں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابلیس صورتحال سے آگاہی کے لیے خود نکلا اور سرزمین مکہ میں پہنچا۔ اچانک اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ اس وقت کوہ حرا سے اتر رہے تھے اور آپ کے ساتھ جبریل امین تھے۔ یہ ساری بات سمجھ گیا اور اپنے چیلوں کو آ کر بتایا کہ احمد مبعوث ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت جبریل امین بھی ہے، اور یہ سارا انقلاب اسی مبعوث ہونے کی وجہ سے ہے۔ آسمانوں سے دور رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وحی میں کسی چیز کی آمیزش کا شائبہ نہ رہے۔ آیت ربانی اپنی اصلی اور نکھری ستھری صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ کائنات کے اہل فکر کو یہ معلوم ہو جائے کہ آخری وحی اپنی اصلی حالت میں نازل ہو رہی ہے۔ کسی شیطان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے نزول میں ذرا سی بھی مداخلت کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے شیطان کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ چیخنے چلانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ تیسرا موقع تھا جب وہ اس طرح کھل کر رویا اور اس پر غم و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔